نظر آ رہی، وہی وجہ یہ ہے اج دی مجلس دے اندر میرے استاد محترم تشریف فرما رہے، محترم جناب حافظ اعجاز صاحب میرے استاد محترم نے میں گزارش کی تھی یہ اندر تشریف لے آؤ، فرمان لگے میں باہر ہی ٹھیک ہاں تسی اندر جاؤ، دعا کرو اللہ استاد محترم نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یقیناً انہاں دا نیچے بیٹھنا ساڈا اوپر بیٹھنا بڑا شرمندگی دا باعث ہے۔ میری پھر گزارش ہوئی کہ استاد محترم اگے کے اندر تشریف لے آؤ تاکہ کوئی سبق آسان ہو جائے۔ ماشاءاللہ میرے بڑے پیارے بھائی محترم جناب قاری شفیق الرحمان صاحب اور پیارے بھائی قاری ضیاء الرحمان صاحب اور انہاں دے بھائی، انہاں دی انتظامیہ، انہاں دی ٹیم، انہاں دا میں تہ دل تو شکر گزار ہاں کہ گاہے بگاہے تسا احباب دے نال ملاقات دا موقع دیندے رہندے نے۔ دعا کرو ساڈی یہ ملاقات اللہ تعالیٰ باعث نجات بنائے۔ حضرت قاری صاحب کی طرفوں منو جو حکم ہویا ہے کہ آج دی گفتگو دا عنوان فکر آخرت ہوئے، اسی عرصہ دراز تو سال ہاں سال تو علماء کرام خطباء اعظام دے کولوں فکر آخرت دیاں تقریراں، وعظاں، نصیحتاں اور باتاں سنتے رہنے ہیں۔ کبھی یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریے کہ فکر آخرت ہے کیا؟ فکر آخرت دا مطلب کی ہے، فکر آخرت دا معنی کی؟ فکر آخرت دا مطلب یہ ہے کہ اپنی قیامت والے دن دی تیاری کرنا، روز محشر جس دن اللہ دے دربار دے اندر ساری انسانیت نے جمع ہونا ہے، ہر انسان کو وہ دی زندگی دی پائی پائی دا حساب و کتاب لیا جانا ہے، زندگی دے ساں ساں دا قدم قدم دا لفظ لفظ دا حساب اتھے دینا پینا ہے۔ تو اس دن دی اسی فکر کریے، اس دن دی اسی تیاری کریے، اس دن واسطے اپنے آپ نو اسی تیار کریے اور اللہ کے دربار کے اندر شرمندگی تو بچن دا سما پیدا کیجئے۔ آئیے ذرا غور فرمانا آخرت کی تیاری کس طرح ہوئے گی؟ او دے واسطے کوئی نویں لباس لین کی ضرورت نہیں، اسی عیداں دیاں تیاریاں کپڑے خرید کے کرنے ہیں، عیداں دیاں تیاریاں جتیاں خرید کے کرنے ہیں، عیداں دیاں تیاریاں لباس نو سنوار کے کرنے ہیں۔ لیکن آخرت ایسی گھاٹی ہے جیدی تیاری واسطے لباس دی ضرورت نہیں، جیدی تیاری واسطے زیب و زینت دی ضرورت نہیں، وہ دی تیاری واسطے اگر ضروری ہے تے پاک تے صاف نامہ اعمال دی ضرورت ہے۔ آؤ ذرا غور فرمانا، میں بڑے اختصار نال انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ اپنا مدعا تساں احباب دے سامنے رکھ کے اجازت چاہاں۔ میرے بڑے بھائی حضرت قاری صاحب تشریف فرمان ہے، عدنان ربانی صاحب، میں نہیں چاہتا کہ انہاں دے اور تواڈے درمیان زیادہ دیر حائل رہا، باقی انہاں دا خطاب انشاءاللہ اپنے وقت دے بڑا جاندار ہونے والا ہے۔
تو میں انشاءاللہ بڑے اختصار دے نال فکر آخرت دے حوالے دے نال چند باتاں تساں احباب دے گوش گزار کرا. آؤ ذرا اللہ حضور جلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہا ہے. اللہ نے حکم دیتا سانو, اللہ نے آرڈر فرمایا لوگوں اپنی آخرت کی تیاری کر لو, اپنے حشر کی فکر کر لو, اپنی قبر کا سامان بنا لو. چاہتے ہو اگر قبر کی ڈھیری روشن ہو جائے, اگر اس بند کوٹھری کے اندر بلب لگ جان, لائٹاں لگ جان, آؤ پھر اپنا نامہ اعمال چمکاؤ اور رب العالمین دے کول جان دیاں تیاریاں کرو. آئیے ذرا اللہ حضور جلال والاکرام کا قرآن اور فکر آخرت کا بیان ہو رہا ہے. اللہ حضور جلال فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تراویاں پڑھ پڑھ کے تھکے نہیں نہ تے اونچی بول دے رہے ہیں. کیوں نہیں قاری صاحب اور ماشاءاللہ تراویاں پڑھا رہے آپ صاحب, لگتا ہے آپ صاحب نے زبیر بھائی نو واہ ہی تھکایا. اگے آ جاؤ ماشاءاللہ, میرے کول آ جاؤ, تسی تے میرے بڑے پرانے یار ہو, آ جاؤ جڑے میرے آوے تو چھوٹے چھوٹے نوجوان میرے بھائی اگے ہو جاؤ. بزرگ ماشاءاللہ بغیر ٹیک تو بیٹھے نے تے قاری صاحب تسی بھی ٹیک لا کے بیٹھے ہو, اگے آ جاؤ ماشاءاللہ. بات سمجھ آئے اور بات ذہن نشین